الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الرجاء، امید کا باب. پچھلے کئی ہفتوں سے ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے تھے اس کا نام تھا باب الخوف، باب الخشیہ، اللہ تعالیٰ کے خوف کا بیان. اور اس میں ہم نے بہت سی روایات دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے آخرت میں اس کا تذکرہ ہے، جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کا تذکرہ ہے. لیکن اگر ایک چیز کا غلبہ ہم پر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت وہ بہت زیادہ ہم پر مستولی ہو جائے، غالب ہو جائے، تو اس سے ہمارے اعصاب چٹکنے لگیں اور اس کا امکان یہ ہے کہ ہم بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. تو خوف کے ساتھ ساتھ امید، اس کا دامن بھی ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور جس طرح علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جیسے خوف اور رجا یہ دو پروں کی مانند ہیں. جس طرح پرندہ کو اڑتا ہے تو اس کے دو پر ہیں، تو ایک پر جو ہے وہ خوف کا ہے اور ایک پر امید کا ہے. اگر یہ دونوں پر سلامت ہوں گے تو اللہ کی طرف انسان پرواز کرے گا، اللہ کی طرف چل پائے گا. یا یہ وہ سواریاں ہیں، یہ دو سواریاں ہیں، ایک خوف کی سواری ہے، ایک امید کی سواری ہے جس پہ سوار ہو کے انسان اللہ کی طرف سیر و سلوک کرتا ہے. تو ان دونوں باتوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، اس کی رضا، اس کی زیارت، اس کا شوق بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب، اس کی ناراضی، اس کے جہنم کا اندیشہ بھی ہو. یہی وہ ٹھیک پوزیشن ہے جو انسان کو صحیح جگہ پر رکھتی ہے. ورنہ پھر انتہائی رویے لوگ اختیار کر لیتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس امت کے ابتدائی دور میں کچھ فرقے وجود میں آئے، خاص طور پہ عقیدے کی بنیاد پر. یعنی جو بڑے سوالات پیدا ہوئے علم کلام کے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایمان اور عمل کا آپس میں تعلق کیا ہے، کیا یہ لازم و ملزوم ہے یا بالکل غیر متعلق ہے. تو ایک وہ گروہ پیدا ہو گیا جن کے اندر رجا کا، امید کا غلبہ غیر معمولی ہو گیا، اور انہوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ بس ایمان کافی ہے، کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ مرجئہ کہلائے. انہوں نے کہا کہ لا ينفع، جس طرح کہا کہ کما لا ينفع مع الشرک عمل، جیسے کوئی بھی عمل اگر وہ شرک کے ساتھ کیا جائے، کفر کے ساتھ کیا جائے تو فائدہ مند نہیں ہے. یعنی آدمی اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کفر کرتا ہے اس کا، یا اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ نیک اعمال بھی کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. قرآن مجید نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور وہ جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور ہم ان کو بالکل خاک بنا کے اڑا دیں گے، دھول بنا کے اڑا دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے شرک کے ساتھ کوئی نیکی، کوئی بھلا عمل مقبول نہیں ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ لا یضر مع الایمان ذنب. اگر صاحب ایمان ہے، وہ شخص ایمان رکھتا ہے یا محض اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی گناہ مضر نہیں ہے. بس آپ کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ مرجئہ کی پوزیشن تھی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ مرجئہ کون ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے، لیکن عملاً وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. بس کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں تولد ہو گیا ہے، اللہ رسول کا کبھی نام لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں، جیسی مرضی بدکاریاں کریں، جیسا مرضی رویہ اختیار کریں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہماری نجات ہو جائے گی. تو یہ مرجئہ کا تصور ہے.
اور اس کی دوسری طرف وہ گروہ پیدا ہو گئے جن کو وعیدیہ کہا جاتا تھا، کہ وہ جو اللہ کی طرف سے وعید آئی ہے، دھمکی آئی ہے سزا کی، اس کا ان پہ غلبہ ہو گیا۔ ان میں بھی دو گروہ تھے، ایک خوارج تھے۔ خوارج نے یہ کہا کہ انسان اگر کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ انہوں نے ان احادیث کو مدار بنایا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی بدکار حالت ایمان میں بدکاری نہیں کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چوری کرنے والا جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، ولا فرمایا کہ کوئی شراب پینے والا جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اس کو انہوں نے لیگل معنوں میں لے لیا کہ جیسے ہی انسان کسی کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے گویا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے اور خلود فی النار کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک اور گروہ پیدا ہوا، وہ معتزلہ کہلاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے اور وہ ایک منزلہ بین منزلتین، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی انٹرمیڈیٹ تھی، کوئی ایک منزلت ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا انجام وہی ہے جو کافروں والا ہے اور خلود فی النار کا ہے۔ یہ گویا خوارج اور معتزلہ کا رویہ تھا۔ تو اہل سنت کا جو رویہ ہے وہ درمیانہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ کی خوف کا اندیشہ بھی ہو، اور اگر انسان نے کبیرہ گناہ کیے ہیں تو اگر وہ صاحب ایمان ہے، حقیقی ایمان رکھتا ہے، کلمہ گو ہونا کافی نہیں ہے، واقعتاً ایمان رکھتا ہے، سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، واقعی مومن ہے، تو اگر اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو اس کا تو اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ دیر جو ہے وہ جہنم میں رکھا جائے، جو اس نے خطائیں کی ہیں اس کی سزا دی جائے، لیکن الٹیمیٹلی بہرحال وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، خلود فی النار اس کے لیے نہیں۔ یہ اہل سنت کی پوزیشن۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ابھی ہم نے باب الخوف پڑھا ہے تو اس کے بعد باب الرجا اس کو بھی سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا، اللہ سے رحمت کی توقع رکھنا۔ پہلے امام صاحب جو ان کا انداز ہے قرآن مجید کی کچھ آیات لے کر آئے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس آیت کے بارے میں ہمارے اسلاف میں سے کئی لوگوں نے ایک بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارجا آیت فی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیتیں ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے۔ کیا آیت کہہ رہی ہے؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ قرآن مجید یہ بات واضح کرتا ہے جب بھی انسان اللہ اس کے رسول کی کسی حکم کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اللہ کے رسول کا بھی کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے۔ تو اصل میں ہر گناہ ظلم النفس ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسراف علی النفس ہے، اسراف کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ تو کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھائے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے نافرمانی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یعنی شیطان کا جو ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے، پہلے وہ انسان کے اندر شہوات جگاتا ہے، اس کو برائی کے رستے پر لے کے جاتا ہے، اور جب اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ندامت پیدا ہوتی ہے، خجالت کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو وسوسے ڈالتا ہے اس کے اندر کہ بھئی تم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، تم سے اتنی بڑی کوتاہی ہو گئی، اب کہاں خدا تمہیں معاف کرے گا، تو بس اب تم اسی غلاظت میں، اسی جو ہے وہ گندگی ہی میں پڑے رہو، اب تمہاری نجات تو ہو نہیں سکتی۔ تو کہا کہ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر انسان رجوع کرے اللہ کی طرف، پلٹے، سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم،
بے شک وہی ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ پھر سورہ سبا کی آیت نمبر 17 کا ایک ٹکڑا ہے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کہ ہم سزا نہیں دیتے یا ہم بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو۔ یہ قوم سبا کے ریفرنس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، ان کو باغات عطا کیے، اور ان سے کہا گیا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ایک بہت ہی پاکیزہ بلد اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اور کیا ہی بخشنے والا تمہارا رب ہے۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا، نافرمانی کی، سرکشی کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان باغوں کو بدل دیا، اجاڑ کے رکھ دیا، اور جھاؤں اور کیکر اور جو ہے کانٹے کے باغ اس کے بدلے ان کو دے دیے۔ اور پھر کیا کہا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کہ ہم بدلہ اس طرح کا نہیں دیتے، اس طرح کی سخت سزا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو۔ اب باب الرجا میں اس آیت کو لانے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ محض کسی کوتاہی پر، پاؤں پھسلنے پر، جس کو لمم کہا ہے کہ آدمی کا پاؤں کہیں پڑ جائے، کہیں آدمی آلودہ ہو جائے، کہیں جذبات میں بہہ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر سخت سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سزا کب دیتے ہیں؟ جب بندے نمک حرامی پر اتر آئیں، جب بندے ناشکری کا رویہ اختیار کریں، جب اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کریں۔ تو یہاں فرمایا کہ ہاں جو ناشکرے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، انہی کو ہم اتنا سخت بدلہ دیتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمزوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہارون کو کہا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے فرعون کے دربار میں ان کو دعوت دو، تو اس میں کہا کہ یہ تمہاری بنیاد ہونی چاہیے دعوت کی کہ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، کہ بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کہ عذاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو جھٹلائے اور رو گردانی کرے، چہرے کو پھیرے، سرکشی کا رویہ اختیار کرے۔ اس کا اس میں بھی کیا ہے؟ باب الرجا میں کیوں لے کر آئے ہیں اس کو؟ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی کوتاہیوں پر اللہ کا عذاب نہیں ہے، جذبات میں مغلوب ہو کر کچھ کرنے پر اللہ کا عذاب نہیں ہے، جو گناہ روزمرہ اہل ایمان سے ہو جاتے ہیں اس طرح کا عذاب نہیں ہے۔ عذاب کس کے لیے ہے؟ یعنی ایک بڑا مشکل سوال ہے نا کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہنم کی جو ہولناکی کا تذکرہ ہے، اس کی جو سخت عذاب کا تذکرہ ہے، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر، نافرمانیوں پر اتنی سخت سزا ہے؟ تو امام صاحب بھی اس آیت کو اسی بنیاد پر لے کر آئے ہیں کہ وہ جو بہت سخت جہنم ہے نا، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ مکذبین کے لیے ہے، وہ اللہ کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نچنت ہو جائے، ماننے والوں کے لیے بھی کوئی عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے بھی جہنم ہے، لیکن وہ جہنم نہیں ہے جو جھٹلانے والوں کے لیے ہے، جو سرکشوں کے لیے ہے، جو روگردانی کرنے والوں کے لیے۔ تو ان العذاب، یہ جو سخت عذاب ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ہر اس شخص کے لیے جو تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اور جو روگردانی کرتا ہے، استکبار کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت وہ ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت، جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اس نے اپنے ہاں ایک تحریر ایک لکھ کر رکھ دی جو اس کے پاس عرش میں ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت رکھتی۔ تو کہا کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے۔ لیکن آگے بھی فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ،
میں اس کو لکھ دوں گا، اس رحمت کو لکھ دوں گا کن لوگوں کے لیے؟ سرکشوں کے لیے نہیں، متمردین کے لیے نہیں، اور اللہ کے مقابل میں اکڑ کے تن کے کھڑے ہونے والوں کے لیے نہیں، بلکہ للذین یتقون، وہ لوگ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ پر عامل ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کے سرکش ہیں۔ اور ویسے عمومی حالت میں کیا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ جو سورہ ہجر کی آیت ہے نا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یہ بیلنس ہے کہ میرے بندوں کو متنبع کر دیں، بتا دیں، آگاہ کر دیں کہ میں بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہوں، لیکن اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اس سے کوئی سرکشی پیدا نہ ہو جائے، تمرد پیدا نہ ہو جائے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک میرا جو عذاب ہے وہی بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ جس طرح سورہ غافر کے شروع میں فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، ایک طرف اس اللہ کی شان کیا ہے؟ غافر الذنب، وہ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو رحمت کو ابھارتا ہے، رجا کو ابھارتا ہے، امید کو ابھارتا ہے۔ لیکن شدید العقاب ذی الطول، اسی اللہ کی یہ صفات بھی ہیں کہ وہ شدید سزا دینے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ تو بس وہی بات ہے کہ بین الخوف والرجا، خوف اور رجا کے درمیان بندہ مومن رہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا اندیشہ بھی ہو۔ پہلی روایت ہے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، خاص طور پہ اہل کتاب کے حوالے سے بھی کہ جو اہل کتاب میں سے ایمان لائیں ان کے ہاں خاص طور پر اس کی گویا تاکید ضروری ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی اور رسول تھے سیدنا مسیح، اور ان کے بارے میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی، اس سے جو آخری بڑا مذہب پیدا ہوا، جو ایک ظاہری بات ہے باطل مذہب تھا، وہ نصرانیت تھا، وہ عیسائیت تھا، اور اس کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شریک کر لیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے، یا یہ کہا انہوں نے کہ قالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے یہ کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، تو اس کی نفی کے لیے یہاں اضافہ کیا، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک کلمہ ہے جو اللہ نے القاء کیا مریم کی طرف اور اس کی طرف سے روح ہے، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حق، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یعنی یہ معاذ اللہ کوئی ڈھکوسلے نہیں ہیں، یہ کوئی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی نہیں ہے کہ بھئی ایسے ڈرا کے دھمکا کے کہ بھئی جو ہے کیرٹ کو کہہ دیا ہے جنت تمہیں جنت ملے گی اور سٹک کو بڑھا کر جہنم بنا دیا، نہیں، یہ فزیکل ایبورڈز ہیں، یہ جگہیں ہیں، اور جہاں پر اللہ ایک طرف ایک اللہ کی رحمت کا محل ہے اور ایک اللہ کے عذاب کا مقام ہے، اور وہاں جو کچھ ہونا ہے وہ فزیکل ہے، وہ کوئی تصوراتی، خیالی، تخیلاتی نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے۔ تو کہا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ جنت اور جہنم حق ہیں، ادخلہ اللہ الجنہ، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، وہ جس عمل پر بھی رہا ہو،
یعنی جو ان چیزوں کی گواہی دے دے، اور ظاہری بات ہے امپلائیڈ کیا ہے، سچے دل سے گواہی دے، اور کہا کہ اگر وہ یہ گواہی دے دے گا تو اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ درمیان میں اگر اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، کبیرہ گناہ کیے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اس کا اندیشہ ہے، صحیح روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ بھائی جو بہت بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جائے گی، لیکن ادخلہ اللہ الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ الٹیمیٹلی، آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ علی ما کان من العمل، وہ جس عمل پر بھی رہا ہو، اگر اس کے اعمال بہت برے رہے لیکن بہت زیادہ کبیرہ نہیں تھے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی وجہ سے بخش دے، ہو سکتا ہے اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دے، ہو سکتا ہے کسی کی شفاعت کی بنیاد پہ بخش دے۔ اور اگر بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور بغیر توبہ کی دنیا سے گیا ہے تو اس کا اندیشہ ہے کہ کچھ عرصے جہنم میں رکھ کر اس کے گناہوں کی سزا اس کو دی جائے، لیکن بہرحال آخر کار وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں من شہید لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کو حرام ٹھہرا دیا۔ جو اس بات کی گواہی دے اور سچے دل سے گواہی دے، اور جو شخص اللہ کو الہ مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ اور رسول مانتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ سرکشی کا رویہ اختیار کرے، ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر وقت شبہات اور شہوات کی لپیٹ میں رہے۔ تو اور یہاں پر یہ جو بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کو حرام ٹھہرایا ہے، تو علماء میں سے بہت سو نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلود فی النار کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، یا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ جہنم جو اللہ نے اپنے منکروں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس جہنم کو ان پہ حرام ٹھہرایا۔ ہو سکتا ہے کوئی کمتر درجے کی جہنم ہو جس میں ان کو کچھ عرصے کے لیے رکھا جائے اور ان کی پیوریفیکیشن ہو، ان کو پاک کیا جائے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے، سچے دل سے اس کو ادا کرنا، یہ انسان کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا، اور اس شخص کے لیے گویا رحمت کی ہر توقع جو ہے وہ جائز ہے کہ جو اللہ کو یکتا مانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پر نہیں رکھیں گے جہاں وہ اپنے سرکشوں کو، اپنے منکروں کو اور مستکبرین کو رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔